الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، رجب کا مہینہ آتا ہے تو لازمی طور پر مسلمانوں میں معراج النبی کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے معراج سے متعلق قرآن مجید کی نص صریح، جس سے 15واں پارہ یا سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات تمام عیوب سے اور تمام نقائص سے، جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے دور والی مسجد یعنی مسجد اقصی لے کر گیا، تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اس کو بتائیں۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، کیونکہ معراج کا جو سفر ہے یہ 2 مرحلوں میں ہوا ہے، یا اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو بیت اللہ سے مسجد اقصی، اور دوسرا جس کو اسراء کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ معراج ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے لے کے تو سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے آگے آپ تشریف لے گئے، اور اس کا ذکر سورہ النجم میں ملتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، بہت ساری احادیث ہے، احادیث کا ذخیرہ ہے، جس کے اندر معراج مقدس سے متعلق بہت ساری تفصیلات ہم کو پڑھنے میں آتی ہیں۔ میں ایک حدیث کی طرف آپ لوگوں کو اشارہ کرتا چلوں گا، کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت مالک بن صعصعہ، اور ان کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور اس لیے ان کو یہ روایت بہت پیاری تھی، اور بہت چاو سے جو ہے اس روایت کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ لیکن آج مجھے بہت سارے پہلوؤں پر آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھنی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو معراج مقدس سے متعلق معلوم ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو نہیں کور کرتے ہوئے اس کے جو اہم اہم نکات ہے، میں انشاءاللہ تعالی ان کی طرف آپ تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ مصلیان اکرام، دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے اور جو فضائل ہیں، اس میں سے 2 فضیلتیں ایسی ہے جو کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آتی۔ ایک تو معراج النبی، یہ معراج کا یہ واقعہ، اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید جیسی کتاب، جس کا تحفظ اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا قرآن نازل ہوا، حرف بہ حرف قرآن اعراب کے ساتھ میں، وہ آج تک اس کا ایک ہی ایڈیشن، ایک ہی ورژن ساری مسلم دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور معجزات کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی چیز نہیں ہے۔ معجزہ
دراصل میں ایسے کسی واقعے کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو۔ خرق عادت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو عام طور پر واقع نہیں ہوتا یا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی مثالیں آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھی ہوں گی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا تو آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے اوپر سرد ہو جا، تو اللہ نے اپنے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ اگر کسی سمندر کے اوپر لاٹھی ماریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سمندر کا پانی پھٹ جائے اور اس میں سے خشکی کا راستہ نکل جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس معجزے کو ہر کوئی جانتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی ایک خرق عادت ہے، یعنی گرم کرنے سے پانی گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا کرنے سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں جب رفتار کا اور رفتار کی تیزی کا کوئی تصور نہیں تھا، مشرکین مکہ کے لیے یہ جاننا، یہ ماننا اور یہ یقین کرنا تقریباً ناممکن تھا کہ ایک شخص مسجد حرام سے نکل کر راتوں رات مسجد اقصی جاتا ہے اور وہیں سے جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کا سفر کرتا ہے اور سدرۃ المنتہا بلکہ اس کے اوپر عرش تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لیے مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آ کر لوگوں کے سامنے اپنی اس واردات کو پیش کیا تو مشرکین مکہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں اہم نقطہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے اہل علم ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو جسمانی سفر نہیں مانتے ہیں، جسمانی سفر نہیں مانتے ہیں، جس میں محمد حسین ہیکل، محمد عبدہ، یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ اور سر سید احمد خان بھی جو ہے وہ اس قسم کے معجزات کا انکار کرتے رہے۔ لیکن ایک بڑا سوال جو میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ ایک خواب ہوتا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ صرف جو ہے روحانی طور پر ایک خواب دیکھا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، تو خواب کو ماننے سے کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ کون خواب کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے؟ آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، میں خواب دیکھ سکتے ہیں، دنیا کا ہر آدمی کچھ بھی چاہے وہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ وہ چاند کے اوپر پہنچ گیا، لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ میں نے یہ سفر طے کیا ہے۔ اور ولیم جونز جو ایک مستشرق ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ جو ہستی اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ یہ کائنات جیسی بڑی چیز کو وجود میں لائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اس قسم کا سفر کرائے۔ تو جس طریقے سے اس پوری کائنات کا وجود میں آنا ہمارے لیے ناقابل یقین ہے لیکن ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں سفر کرنا ناقابل یقین اس وقت تھا، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اہم بات، ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے وہ سفر طائف کے بعد میں ہوئی۔ جب طائف آپ گئے اور دعوت کی غرض سے گئے اور وہاں جو کچھ بھی ہوا، آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئی، لہو لہان کیا گیا دعوت کے راستے میں کہ آپ کی چوٹیاں خون سے بھر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی غم زدہ ہو کر جو ہے واپس لوٹے ہیں، اور وہاں جو دعا کی ہے وہ دعا کے الفاظ رلا دینے والے ہیں، رلا دینے والے۔
اس کا آخری جملہ جو دعا کا ہے وہ بہت اہم ہے کہ اے میرے رب، میرا جو کچھ بھی حال کیا ہے میرے دشمنوں نے اور اسلام کے دشمنوں نے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، طائف کے اس سفر کے فوری بعد یہ واقعہ معراج پیش آتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں۔ روایات میں اختلاف ہے، میں ان تمام اختلافی چیزوں کو بازو میں رکھتے ہوئے بہت ہی مختصراً جو معراج کا پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے، اور آپ کے ساتھ میں ایک سواری تھی جس کا نام حدیثوں میں براق آتا ہے، جو برق کے مبالغے کا صیغہ ہے۔ برق مطلب بجلی، یعنی بجلی سے زیادہ تیز رفتار سواری تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور وہاں سے آنن فانن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر مسجد اقصی پہنچے۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے جو بہت پیارا نقطہ ہے، جو پرسوں میں جب پڑھ رہا تھا تو دیکھیے یہاں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک زمانی اور مکانی مناسبت بتائی ہے مسجد اقصی سے اور بیت اللہ سے، کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کے سامنے اللہ اور جو ہمارا اور آپ سب کا جو ہے قبلہ اول ہے، اور بیت المقدس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیلی پیغمبروں کا کیا رہا ہے، مسکن رہا ہے اور مرکز رہا ہے، اور یہود آج بھی جو ہے اسی کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھتی ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقامات کو اس لیے چنا کہ ان دونوں مقامات کے درمیان یہ مناسبت طے کر دی جائے اور بتائی جائے کہ کس طریقے سے مسجد اقصی اور بیت اللہ کے اندر ایک مناسبت ہے جو زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو بیت المقدس آج بہت ہی، آپ لوگ قضا کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج کیا حالات ہے اور کس طریقے سے جو ہے پوری سازش ہے یہودی کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی کو جو ہے تباہ و برباد کیا جائے۔ تو یہ ہماری تمام مسلمانوں کی یہ اخلاقی جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیت المقدس یا مسجد اقصی کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکے وہ ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی بازیابی میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے ہمکنار کرائے، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کی، اسی لیے آپ امام الانبیاء بھی کہلائے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اور آپ کے سامنے حضرت جبرائیل نے دو پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ چنا جس کے اندر دودھ تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کو منتخب کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام پورا کہ پورا ایک دین فطرت ہے۔ اسلام کا ایسا کوئی شعیرہ نہیں ہے، اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اسلام کی ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہو یا جو ہمارے لیے کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسلام جو اتنے تیزی سے مغربی ممالک میں پھیل رہا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اسلام کا فطرت کے عین مطابق ہونا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کیا، اور یہاں سے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں آپ پہلے
پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں، اور ان تمام آسمانوں میں مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ملتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، ساتویں آسمان پر جو بیت اللہ ہماری زمین پر ہے، وہ جس کا عکس ہے، وہ بیت اللہ جو ہے ساتویں آسمان پر ایک بہت ہی ضعیف آدمی اس کو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ حضرت جبرائیل جب سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد میں، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اردو زبان میں، اس کا اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں بیری کا درخت، بیری کا درخت۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جس تک یا جس کے اوپر آج تک اللہ کی مخلوقات میں جتنی مخلوق ہے کسی کا گزرنے والا نہیں، کسی کا گزر نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے، اور وہاں آپ کے ساتھ میں جبرائیل بھی موجود نہیں تھے۔ حدیث کے جو الفاظ ہے اس کے اندر ضمیر متکلم واحد کا استعمال کیا گیا ہے کہ مجھے سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھایا گیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے راز و نیاز کی کیا باتیں کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن دو چیزیں ہم کو پتہ ہے، جس کا احادیث میں ذکر ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم کو آج جاننا چاہیے، اور یہ جو مسلمان یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں اور جو لوگ بھی میرا ویڈیو سنیں گے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یا اسلامی شریعت کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، چاہے وہ اپنی جائیداد کی تقسیم ہو، وراثت کی تقسیم ہو، یہ حضرت جبرائیل کے تھرو تئیں وحی کی شکل میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور بھیجی گئی۔ لیکن معراج مقدس کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا اور ٹھیٹ اور ڈائریکٹ حکم دیا، وہ کاہے کا نماز کا تھا؟ وہ نماز کا تھا، نماز کا۔ اور پھر بعد میں قرآن مجید میں جا بجا جگہوں پر جو ہے نماز کے اہتمام کا ذکر آیا۔ تو ایک اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ معراج کا سب سے بڑا اور اہم نقطہ ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے نبی کو زمین سے اٹھا کر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا کے ورا وہاں بلایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی قوم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا تحفہ دیا گیا، اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیات ہم جو شان نزول پڑھتے ہیں، تو جب آپ پورے بقرہ کے اخیر میں پہنچیں گے تو آپ وہاں دیکھیے شان نزول میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ جو لے کے وہاں سے آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتیں تحفہ ہے معراج کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ 2 آیتیں اپنی نبی کو وحی کی ہے، اس لیے یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے اندر جو دعا ہے، اس دعا کے اندر جو ہے معنی کے جو ذخیرہ ہے، آپ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اہم دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے مکالمے کے بعد میں نیچے اترے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ بات ہوئی ہوں گی، کچھ حکم دیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ سے علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر یہ کہا ہے کہ میری قوم کے اوپر دن میں 50 وقت کی نمازیں کیا کر دی گئی ہے؟
فرض کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ میں ایک لمبا عرصہ گزار چکے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 80 سے 100 سال کا عرصہ انہوں نے بنی اسرائیل کے بڑی جمعیت کے ساتھ میں گزارا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے محمد، میری قوم سے جو مجھے تجربہ ملا ہے، تیری قوم دن میں 50 وقت نماز نہیں پڑھ پائی، اس لیے تو واپس جا اور اپنے رب سے نمازوں کی تخفیف کرا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جاتے ہیں، تخفیف ہوتی ہے، آپ واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ دوبارہ کہتے ہیں کہ اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ آخر میں نمازوں کی تعداد 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم یہ 5 وقت کی بھی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، کتنا صحیح سوچا تھا اور کتنا صحیح سمجھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آج جمعہ میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن 5 وقتہ نمازوں میں مشکل سے 2 یا 3 سب ہوتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، اے میرے بندے، تیری قوم پہ آج سے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس 5 اوقات کی نمازوں کا ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، یہ اس قوم کی فضیلت ہے کہ ہم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 10 وقت کی نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ 5 وقت کی بھی نمازیں تمہاری قوم نہیں پڑھ پائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں جا کر اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی کروں۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے، اور لوٹنے کے بعد میں یہ ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا واردات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے آ کر اپنے جان پہچان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اب مشرکین مکہ کو تو موقع مل گیا۔ ابھی آج ہم رفتار کی تیزی کا تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ایک میزائل یا ایک راکٹ دنیا کو یا زمین کو اوپر جاتا ہے۔ اس وقت جب مکہ سے مدینہ جانے کے لیے اونٹ کو 8 دن درکار ہوتے تھے، وہاں کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیا، استہزاء کیا، اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا دوست وہ آج یہ کلیم کر رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں وہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا۔ صدیق جبھی سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ جو لقب ملا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا واقعہ ضرور ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آیا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے مشرکین مکہ تو وہاں چپ رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر یہ سچ ہے کہ تم 7 آسمانوں پہ گئے، تم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اور تم مسجد اقصیٰ میں تم نے نماز پڑھائی، تو ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ میں ایک اور بات جو میں بھول گیا میرے تسلسل میں، کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ جو معجزات رونما ہوتے ہیں، یہ پیغمبر کا کمال نہیں ہوتا ہے، یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معجزات دکھاتی ہے، صحیح ہے؟ اور کیوں دکھاتی ہے؟ تاکہ نبی جس دعوت کو لے کر آتے ہیں اس دعوت کی کیا کی جائے؟ تائید کی جائے، نصرت کی جائے۔ اور اس لیے بھی کہ نبی جس بات کی دعوت دیتا ہے، نبی کو پورا دلی اطمینان اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کی دعوت دے رہا ہے وہ بات کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ اگر میں نے کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں اور کوئی مجھے اس شخص کے بارے میں پوچھے
تو میں کیسے بتاؤں گا کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہے، وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا، کچھ نہیں، مجھے پتا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا بھی جو ہے مشاہدہ کرایا گیا، تاکہ آپ بہت ہی یقین کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے آخرت کا پیغام رکھے کہ ایک جنت بھی ہے، ایک جہنم بھی ہے، جہنم ایسی ایسی ہے اور جنت ایسی ایسی۔ تو یہ نبیوں کی یقین دہانی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کی، اور ان کی تائید کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے معجزات اپنے نبیوں کے ہاتھ سے صادر کرواتا ہے۔ میں آیا اسی پوائنٹ پہ واپس میں آنا چاہتا ہوں کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھنے لگے، اب ظاہری بات ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں فلانی جگہ پر گیا تھا اور فلانی جگہ پر جا کے جو ہے میں نے ایسا ایسا کام کیا، تو آپ بالکل جسٹیفائیڈ ہے مجھ سے یہ پوچھنے میں کہ وہاں جو آپ نے مکان دیکھا وہ مکان کا رنگ کیا تھا، کہ اس کا یہ حیولہ کیا تھا، وہ کیسا تھا۔ تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایک ایک سوال کرنے لگے، ایک ایک سوال کرنے لگے، اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سوال پوچھتے تھے اور میں اس کا جواب دیتا تھا، کتنے ستون ہیں، کہاں دروازے ہیں، کہاں کھڑکیاں ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مسجد اقصیٰ کو اپنی جسم کی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سوال کرتے جا رہے تھے اور میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے معراج کا واقعہ ہے، جو بہت ہی سرسری طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے اندر دو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمارا ٹیک ہوم میسج ہے، جو ہماری زاد راہ ہے۔ پہلی بات، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، ظاہری بات ہے کہ آپ کے امتی میں سے یا بعد کے آنے والی کسی مخلوق، نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، معراج نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ ایمان والوں کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ ایمان والوں کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اور یہی اتنا امپورٹنٹ حکم ہے جو دینے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج مقدس کے لیے بلایا اور وہاں 50 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے، میں یاد رکھوں، آپ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیے کہ ہماری معراج، ہمارا عروج، ہمارا ایلیویشن، ہماری ترقی کس کے ساتھ میں وابستہ ہے؟ نماز کے ساتھ میں وابستہ، کیونکہ ہم نماز کے ساتھ میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو گیا؟ لا تعلق ہو گیا، اس کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہمارا رشتہ بنا رہے، تو ہم کو 5 وقت کی یہ نماز بہرحال کسی بھی طریقے سے آ کر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی چھوڑ دیا، اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کے احکام کو بھول گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے، ہم کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ہم کو اپنا تعلق اللہ کی ذات سے ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے 5 وقتہ نمازوں کی کیا کرے؟ کا اہتمام کرے، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ان کی تربیت کریں، کیونکہ ترک نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ترک تعلق ہے۔ آخری ایک بات ختم کرتا ہوں، یہ تو ڈوس کی بات بتائے، لیکن اللہ کے رسول نے جو ہے بدعات سے ہم کو منع کیا ہے۔ یہ رجب میں جو بہت سارے لوگ 27ویں رجب کو شب معراج منانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری بدعتیں اور خرافات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روایات کے اندر اتنا اختلاف ہے
کہ یہی نہیں معلوم کہ معراج کون سے سال ہوئی، معراج کس مہینے میں ہوئی، تاریخ کا تو دور دور تک سوال نہیں۔ ایک بات ہمارے عوام میں پھیل گئی کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، اور اس کے لیے جو ہے اس رات کو شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ نہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے بعد کسی صحابی سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے شب معراج کا اس طریقے سے اہتمام کیا ہوگا جس طریقے سے آج کے مسلمان اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکام اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔